شیخ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اشکال آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ اور تابعین کی اتباع کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ سلفیت ہے، تو خوارج اور قدریہ جی وغیرہ بھی تو تابعین تھے بھائی۔ معتزلہ کا وجود کب ہوا ہے؟ حسن بصری کا شاگرد تھا وہ، تابعین کے زمانے میں، تبا تابعین کے زمانے میں، بلکہ تبا تابعین کے تابعین کے زمانے میں صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ خوارج کا جو معاملہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا تھا نافع ابن ازرق وغیرہ نے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں تو سارا معاملہ تحکیم کا پیش آیا تھا، خوارج کا ظہور ہوا تھا۔ تو پھر آپ کہتے ہو کہ آپ صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر ہو، تو پھر کیسے جو ہے یہ اہل بدعت بھی تابعین میں سے تھے؟ یہ بات کہی جاتی ہے، سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ سنا ہے شیخ، لیکن دل مطمئن نہیں ہے اس قول پر شیخ۔ نہیں، مطلب یہ چیز جو ہے نوٹ کرنی چاہیے کہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ فترہ زمنیہ کے اعتبار سے مراد لیتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، خیر القرون اس کو کہتے ہیں، اور آپ تابعین ہی تبع تابعین تک آپ مانتے ہیں، تو پھر آپ سارے گمراہ فرقے تو اسی زمانے میں آ چکے تھے، لیکن جہمیہ شیخ فترہ زمنیہ یہ شرط کا چھوڑیے، فتنہ ہو یا اتباع خوارج سنت بھی کا شرط ہو۔ ہے نا۔ جی کہہ رہا ہوں فترہ زمنیہ سلف کے لیے صرف شرط تھوڑی ہے شیخ، اتباع سنت بھی شرط ہے نا، انہیں کو ہم سلف مانیں گے نا۔ یہی اصل قضیہ ہے کہ اس میں ہمیں جی یہ شیخ، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین والانصار ذکر کیا وہاں پر، اس کے بعد کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جی یہیں شیخ، سے لوگوں نے اس کو لیا، اتبعوہم بإحسان والتابعین جی لہم شیخ، بإحسان الی یوم الدین۔ ہم جب خطبہ میں کہتے ہیں جی شیخ، تو والتابعین لہم بإحسان وہ ہوئے ہی نہیں، والتابعین لہم جی شیخ، بإحسان بالکل وہ لوگ ہوئے ہی نہیں جنہوں نے عقیدے کے اندر اختلاف کیا۔ آپ کہیں گے تب تو جی شیخ، اختلاف صحابہ کے اندر بھی موجود تھا، صحابہ کے اندر بھی اختلاف موجود تھا، تابعین کے اندر بھی اختلاف موجود تھا، تو پھر خوارجی کی کیا غلطی ہے؟ تو وہاں پر یہی بات ہم کہتے ہیں، اس کو شروع میں نے مقدمے میں بتایا تھا آپ سے کہ اگر اختلاف مسائل کے اندر ہے، فقہی مسائل کے اندر، تو اس کو ہم اختلاف کہتے ہیں، لیکن اگر اختلاف اصولی مسائل میں ہو، عقیدے کے مسائل میں ہو، چاہے پھر وہ اسماء و صفات کا مسئلہ ہو، چاہے غیبیات کا مسئلہ ہو، چاہے پھر وہ قدر کا مسئلہ ہو، چاہے پھر وہ کیا نام ہے عرش و کرسی کا مسئلہ ہو، یا غیبی امور کوئی بھی ہو، کسی سے متعلق ہو، جی شیخ، تو ان تمام امور کے اندر ذرہ برابر بھی اختلاف کرنے والا بندہ پھر وہ اہل بدعت میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی یا تو اہل سنت رہے گا یا اہل بدعت بنے گا، اس میں کوئی اور دو راہ نہیں ہے۔ جیسے انسان یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، ویسے ہی یا پھر وہ اہل سنت میں سے ہوگا یا اہل بدعت میں سے ہوگا۔ تو صحابہ اور تابعین میں سے کوئی ایک بھی اہل بدعت میں سے نہیں تھا، ان کے اندر جتنے بھی اختلافات ہوئے وہ اختلافات مسائل کے اندر ہوئے، اصول کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اسی بنیاد پر اور جن کے اندر بھی اصول کا اختلاف پایا جائے گا وہ تابعین لہم بإحسان میں داخل نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ جی شیخ، بالکل بالکل۔ جی چلیں ٹھیک ہے مشائخ، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جی شیخ، اللہ رب اب العالمین سے آپ دعا ہے سے کہ تو اللہ احمد رب دے دیں گے العالمین شیخ۔ ہمیں مفید علم عطا فرمائے، اور ہمارے علم کو آمین ہمارے لیے وبال آمین جان نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین آمین ہم سب کے لیے ہمارے علم کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور نبیین، صدیقین، آمین شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ آمین وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔